بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ADPA 1 کی کلاس کے اندر اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا سورہ نور کا آخری ٹاپک ہے اور یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اس کو پھر میمورائز بھی کیجیے گا۔ ہمارا ٹاپک ہے آج کا حسن معاشرت۔ سب سے پہلے ہم حسن معاشرت کے لغوی اور اصطلاحی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، اچھا انداز، اور معاشرت کا معنی ہوتا ہے رہن سہن، کہ ایک انسان کس انداز سے کسی جگہ پہ رہ رہا ہے، اس کو معاشرت کہتے ہیں، یا مل جل کر رہنے کا نام معاشرت ہے۔ تو حسن معاشرت کا معنی یہ ہوگا کہ مل جل کر اچھے انداز کے ساتھ رہنا۔ تو جب ہم سورہ نور کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس میں زندگی بسر کرنے کے اہم اصول ہمیں عنایت فرمائے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کمپریہنسولی اللہ رب العزت نے کون کون سی چیزیں سورہ نور کے اندر ہمیں بتائی ہیں کہ جن کے اوپر عمل کر کے ہم ایک اچھے انداز کے ساتھ اپنے معاشرے کے اندر رہ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز حسن معاشرت اور احسان کی روش، کہ ایک دوسرے کے اوپر احسان کیا جائے، ایک دوسرے کے کام آیا جائے، ایک دوسرے کی مشکل کے اندر اس کا ساتھی بنا جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر بیان کی ہیں، کہ دوسرے کی تکلیف کا احساس کیا جائے، آپس کے اندر مربت اور محبت کے ساتھ رہا جائے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر بڑے اچھے انداز کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ دوسرا، اس حوالے سے جب ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا طرز عمل دیکھتے ہیں، کہ جب آپ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر تہمت لگائی گئی، تو تہمت لگانے والوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایک ریلیٹیو بھی اس کے اندر شامل تھے۔ تو جب انہوں نے تہمت لگائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے حوالے سے برات کا اعلان کیا، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میں ان کو کچھ بھی نہیں دوں گا، ان کی کفالت بھی میں نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ سورہ نور کی آیت نمبر 22 نازل فرمائی کہ تم میں سے جو صاحب وسعت ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو دینے سے انکار نہ کریں، مال وغیرہ۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ چاہیے یہ کہ تم معاف کرو اور دوسروں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرو۔ تو جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے بندے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر توبہ کی، اور توبہ کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر دوبارہ کفالت کو اختیار کیا اور اپنے جو غریب رشتہ دار تھے ان کو دوبارہ مال وغیرہ دینے کی طرف آپ نے رغبت دلائی۔ اس کے بعد سورہ نور کے اندر جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرت کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں عنایت فرمائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے حوالے سے جو چیزیں اہم ہوتی ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس فرمایا۔ جیسے اگر آپ کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر اجازت لینے کا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ جب آپ کسی کے گھر جائیں تو پہلے اجازت مانگے، پھر دوسری دفعہ اجازت مانگے، پھر تیسری دفعہ اجازت مانگے۔ اگر تینوں دفعہ جواب نہیں ملتا تو واپس لوٹ جائیں، اور اپنے دل کے اندر کوئی بھی کجی وغیرہ نہ رکھیں، برا محسوس نہ کریں اگر آپ صاحب خانہ جو ہے وہ آپ کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندر تھے، ایک شخص آیا، وہ آ کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم کو باہر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اس کو جا کے اجازت لینے کا طریقہ بتاؤ۔ تو وہ باہر گئے اور انہوں نے بتایا کہ دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہو اور پھر اجازت طلب کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر بڑے اچھے انداز کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزبان کی طبیعت میں ناگواری کا پہلو، اس کو بھی بڑے اچھے انداز کے ساتھ بیان کیا، کہ ممکن ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ گھر جائیں کسی کے
اور اگر اگلا بندہ آپ کو گھر آنے نہیں دینا چاہتا اور آپ اس کے گھر کے اندر چلے جائیں تو اچھی طبیعت کے ساتھ آپ کو ویلکم نہیں کہے گا، بلکہ اس کے دل کے اندر ناگواری گزرے گی۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت لینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسرا، گھریلو خواتین جو ہوتی ہیں ان کی مصروفیات کا بھی خیال رکھا گیا کہ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 وقت جو ہیں 3 وقت جو ہیں ان کے اندر بالخصوص کسی کے گھر نہ جانے کا حکم ارشاد فرمایا، ایک فجر کے وقت، ایک ظہر کے وقت اور ایک شام کے وقت، کیونکہ یہ وقت وہ ہوتے ہیں جب بے پردہ اور آزادانہ طور پر خواتین اپنے گھروں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وقتوں میں بالخصوص اجازت لے کر جانے کا حکم دیا اور کوشش یہ کی جائے کہ ان کے وقتوں کے اندر کسی کے گھر جائے نہ جائے۔ اس کے بعد تعارف پورا کروایا جائے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں آگے سے آواز آتی ہے کہ کون، تو اس وقت یہ الفاظ نہ کہا جائے کہ میں۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ جب کوئی پوچھے کہ کون تو اس وقت اپنا پورا نام وغیرہ بتایا جائے تاکہ اگلے بندے کو پہچان ہو جائے اور پھر وہ فیصلہ کرے کہ اس بندے کو اپنے گھر کے اندر آنے دینا ہے یا نہیں آنے دینا۔ اس حوالے سے اہل خانہ تنگ دل نہ ہوں۔ صحابہ کرام کا یہ وتیرہ رہا، صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا کہ صحابہ کرام کے دروازے کے اوپر جب بھی کوئی آتا تو اس کو واپس نہیں بھیجتے تھے، بلکہ آپ ہمیشہ ان کو وہ ویلکم کہتے تھے، ہمیشہ اپنے گھر کے اندر بلا لیتے۔ بلکہ اکثر صحابہ کرام تو کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی اس آیت کے اوپر ہمیں عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تھی کہ تمہارے گھر کوئی آئے اور تم اس کو واپس بھیج دو اور وہ ناگواری نہ گزرے، کیونکہ صحابہ کرام جب بھی آتے تو وہ ویلکم کہتے، کسی کو بھی اپنے دروازے سے واپس نہیں بھیجتے تھے۔ ٹیلی فون کے لیے مہذب طرز گفتگو۔ اب عموماً کیونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا ہے، الیکٹرانکس گیجٹ جو ہیں وہ موجود ہیں، تو اس حوالے سے جب کسی کو فون کیا جائے تو ایک دفعہ گھنٹی جب بجتی ہے تو ریسیور کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ فوراً اس کو اٹھا لے، لیکن جو فون کر رہا ہے اگر کوئی نہیں اٹھا رہا تو اس کو بھی چاہیے کہ 3 دفعہ کال کرنے کے بعد اب 4تھی دفعہ کال نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا بندہ جو ہے وہ مصروف ہو یا کسی وجہ سے وہ آپ کی کال اٹینڈ نہیں کر سکتا ہو۔ اس حوالے سے پھر الزام تراشی سے بچنے کے حوالے سے بھی سورہ نور کے اندر بڑے اچھے انداز کے ساتھ بیان فرمایا گیا کہ اس حوالے سے کسی کے اوپر تہمت لگانا، زنا کی تہمت لگانا، اس کے لیے قذف کی سزا جو ہے اس کا اناؤنس کیا گیا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ حسن معاشرت کے لیے مزید ہدایات بھی اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنگ پر جاتے تو ساتھی ہمسایوں وغیرہ کو گھر کی چابیاں دے جاتے تو اور ان کے کہتے کہ گھر کے اندر تم تصرف کر سکتے ہو، گھر کے اندر کوئی چیز کھانے وغیرہ ہو تو تم کھا سکتے ہو۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک دوسرے کے گھروں کے اندر کھانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ تم نہ کھاؤ، بلکہ تم جب ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہو اور وہ نہیں ہے اور وہ اپنے گھر کی ذمہ داری آپ کے سپرد کر گیا تو اس گھر کے اندر کھانے پینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو تم کھا سکتے ہو۔ اللہ رب العزت اس حوالے سے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم مل کر کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھاؤ، اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ کہ حضور نے فرمایا کہ مل کر کھاؤ، تنہا نہ کھاؤ، برکت مل بیٹھ کر کھانے میں ہے۔ اس حوالے سے پھر حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حسن معاشرت کے حوالے سے سورہ نور میں بڑے بنیادی اہمیت کے احکام دیے گئے ہیں۔ بہترین معاشرہ اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ جب افراد معاشرہ کے دنوں میں ایک دوسرے کے لیے حسن ظن ہو، اپنے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو ہر صورت میں ریموو کرنا چاہیے۔ آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی کے متعلق برا گمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے کے متعلق ہمیشہ اچھے الفاظ کے ساتھ سوچنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کے اوپر تہمت لگانی چاہیے، کسی کا تجسس نہیں کرنا چاہیے، کسی کے عیبوں کی ٹو نہیں لگانی چاہیے، یہ ساری چیزیں بیان ہوں۔ بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا کہ جب انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت کی خبر سنی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے بارے میں نیک گمانی کرتے اور یہ کہہ دیتے کہ اس طرح کی الزام تراشی محض جھوٹ ہوتی ہے۔ دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، یہ تیر وہ ہے جو لوٹ کر بھی آتا ہے۔ پھر اس حوالے سے اقبال نے ایک اور جگہ پر کہا ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوئے انسان کو، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوئے انسان کو، اخوت کی زباں ہو جا محبت کا بیاں ہو جا۔ ایک اور مقام پر اقبال کہتے ہیں مسلمان کے دل میں ہے سلیقہ دل نوازی کا، مسلمان کے دل میں ہے سلیقہ دل نوازی کا،
مربت حسن عالمگیر ہے مردان غازی کا۔ تو اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر بھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی اکثر گناہ ہوتی ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے کہ آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ سنا ہوگا۔ اس سارے کوشچن کو یاد کر کے لکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔